اسی طرح کے بیانات سننے کے لیے مولانا منور حسین صدیقی آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بے حد قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جمعہ کئی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ گزشتہ جو رات ہم نے گزاری ہے وہ شعبان کی 15ویں رات تھی، جس کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور یقیناً اس میں اپنے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہم سب نے عبادت کی۔ اللہ اسے بے حد قبول فرمائے اور اس دن کے خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور پھر ہم نے اس میں الگ الگ خاندان اور برادری بنائی۔ تو بنیادی چیز ایک مرد اور ایک عورت سے ہے، اور جو نکاح میں آیت پڑھی جاتی ہے، آپ نے اگر اس میں غور کیا ہوگا، سب سے پہلی آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، اور ہم لوگ دیکھتے ہیں بلکہ بارہا سنتے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بنایا، اور اس کے بعد پھر ان کے بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ مگر یہاں قرآن کہہ رہا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا۔ اور عام طور پہ یہ روایت بہت ہی مشہور ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو بنایا۔ تو آخر یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے؟ دوسری بات، ہم نے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا،
ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، بحبل اللہ جمیعا، جماعت کی شکل میں تھامو، اکیلا اکیلا نہیں، فرادہ فرادہ نہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو۔ وہ ذکر کیا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، ہم نے تمہیں بھائی بھائی کی محبت عطا فرمائی، ایک دوسرے کے دلوں میں اخوت و بھائی چارگی اور پیار و محبت عطا فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب قرآن نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کی دعوت دی اور اللہ ہمارا ایک ہے پیدا کرنے والا، اور جس قرآن کو ہم مانتے ہیں وہ سارے لوگ اسی قرآن کو مانتے ہیں، جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں سارے جہان کے مسلمان لوگ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو پھر اختلاف کیوں ہوا اور کہاں سے ہوا؟ بہت ہی غور سے سنیے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اختلاف کی بنیاد کیا ہے۔ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب توحید و رسالت کی دعوت دی اور آپ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، تو مدینہ جانے کے بعد آپ نے صحابہ کے درمیان میں مواخات قائم کیا، یعنی جو مکہ کے مہاجر تھے، مسافر تھے، ان کو مدینہ کے ریزیڈنشل کے لوگ، مدینہ میں جو بسے ہوئے لوگ، ان دونوں کو آپس میں ملایا، اور ایک مدینے کے صحابی اور ایک مکے کے صحابی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دونوں بھائی بھائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مدینے کے جو صحابی تھے انہوں نے اس بھائی کو اتنی اہمیت دی، اس رشتے کا اتنا احترام کیا کہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی کا اتنا احترام نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ماں کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے بھائی تھے اس سے بھی زیادہ ہم اہمیت اس کو اس لیے دیتے کیونکہ میرے نبی نے میرا بھائی بنایا ہے۔ یہاں تک کہ کسی کا اگر 2 کمرہ تھا تو ایک کمرہ اپنے منہ بولے بھائی کو دے دیا کہ اس کا مالک آج سے تو ہے۔ کسی کے پاس اگر 2 کھجور کی باغیں تھی تو اس میں سے ایک کھجور کا باغ مدینے کے صحابی نے مکے کے صحابی کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کا حقدار تو ہے، آج سے اس کا مالک تو ہے۔ صرف اتنا ہی پر بس نہیں کیا، بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس مواخات میں صحابہ کرام کی قربانیاں یہاں تک آگے بڑھی، ابھی حجاب والی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ مدینے کے انصار صحابی کے پاس اگر 2 بیویاں تھی تو ان دونوں بیویوں کو سامنے بلا کے مکہ کے مہاجر سے کہتے کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے جس کو تو پسند کر لے میں اسے طلاق دوں گا اور اس سے تو نکاح کر لینا۔ انہوں نے ایسی مثالیں قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک اس کی کوئی نظیر نہیں مل سکتی، کوئی مثال نہیں دیا جا سکتا۔ جب صحابہ اتنے زیادہ ملنسار کے ساتھ
اتنے زیادہ بھائی چارگی کے ساتھ، اتنے زیادہ اخوت کے ساتھ، اتنے زیادہ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، تو پھر آخری اختلاف کیوں ہوا؟ ایک سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ آج ہم فرقوں میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ آج کہا جاتا ہے پیارے آقا کی حدیث، بخاری کی حدیث، حسب النعل بالنعل، یعنی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور وہ 72 کے 72 جہنمی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آخر جب صحابہ نے یہ بنیاد ڈالی پیار و محبت کی، تو اختلاف کیوں ہوا؟ لوگوں یاد رکھیے گا، اختلاف ہمیشہ محبت سے جنم لیتی ہے۔ اختلاف کا کوک محبت ہے۔ جب بے لگام ہو جائے، محبت پر جب شریعت کا لگام نہ لگائی جائے، تو وہ اختلاف کو بنیاد دیتی ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، یہ جتنے لڑائی فساد جھگڑے ہوتے ہیں، شروع میں اس میں محبت ہوتی ہے، پھر وہ محبت بے راہ روی اختیار کرتی ہے، اور پھر جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ڈالتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا۔ آئیے میں آپ کو بنیادی بات بتاؤں، میرے آقا کے گزر جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دور، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرا زمانہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ نہ امریکہ کا زمانہ، نہ یورپ کا زمانہ، نہ رشیا کا زمانہ، نہ انڈیا کا زمانہ۔ اگر کوئی زمانہ سب سے بہتر ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں یعنی صحابہ کرام ہیں ان کا زمانہ ہے، اور اس کے بعد پھر جو صحابہ سے ملے ہوئے ہیں وہ زمانہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اور کچھ نہیں فرمایا۔ آپ غور کریں، نبی کا دور گزر گیا، صحابہ کا دور بھی گزر گیا، اب تیسرا زمانہ شروع ہوا ہے، اس کو بولتے ہیں تابعین کا زمانہ۔ کچھ صحابہ بھی موجود ہیں، بڑی جماعت صحابہ کے اللہ سے جا ملے، اب کچھ لوگ بچ گئے ہیں، اس میں سے حضرت علی، کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ حضرت علی کون؟ داماد مصطفیٰ۔ حضرت علی کون؟ حضرت حسنین کے ابا۔ حضرت علی کون؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر محترم۔ حضرت علی کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علم کا دروازہ ہے۔ اس علی سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آئے اور کہا کہ سب کے سب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کافر ہو چکے ہیں سوائے علی کے گھرانے کے۔ کیا کہا؟ محبت ہی ہے نہیں، کس سے محبت کر رہا ہے؟ علی سے محبت کر رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو علی کا ہو گیا وہ میرا ہو گیا، مگر کیونکہ شریعت کا لگام اس نے توڑ دیا، شریعت کا لگام اس نے اٹھا کے پھینک دیا، محبت ایک طرفہ کی، اور انہوں نے کیا کہا کہ علی کا گھرانہ صرف 5 آدمی باقی اسلام میں رہے، نعوذ باللہ سارے صحابہ کافر ہیں۔ نتیجہ ایک فرقہ جنم لیا، اس فرقے کا نام شیعہ ہے، اس فرقے کا نام شیعہ ہے۔ اور ابھی چند مہینے یا چند ہفتے پہلے ہم نے دیکھا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس کے شان میں اللہ نے قرآن کی آیتوں کا نزول فرمایا، حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کے ایمان کی گواہی رسول اللہ نے اپنی زبان سے عطا فرمائی۔ حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جن کی ہمشیرہ نبی کے حرم محترم میں ہے۔ اس امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہمارے اس علاقے میں کچھ جاہل لوگوں نے، کچھ جو ہے ناعاقبت اندیش لوگوں نے پتلا بنا کر کے جلایا اور جوتے مارے اور نعرے لگائے، اور وہ بھی ٹوپی پہنے ہوئے اور عورتیں برقع پہنی ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی محبت اگر اندھی ہو جائے تو وہ خطرہ بن جاتا ہے۔ محبت ضروری ہے، محبت کے بغیر ایمان بھی قابل قبول نہیں ہے، مگر محبت میں شریعت کا لگام لگانا ضروری ہے۔ اگر شریعت کا لگام آپ نہیں لگائیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، باپ سے عقیدت کیا ہوتی ہے، اور بیوی کی محبت کیا ہوتی ہے، اور بیٹی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ یہ شریعت بتاتی ہے کہ ماں کو ماں کا مقام دو، باپ کو باپ کا احترام دو، بیوی سے بیوی کا جو ہے محبت دو، اور بیٹی کو بیٹی کی شفقت عطا کرو۔ یہ شریعت ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اختلاف کیسے ہوا۔ اختلاف کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ یہی محبت تھی۔ اسلام میں سب سے پہلے جو اختلاف آیا ہے وہ 4 بڑے فرقے ہیں، یاد رکھیے گا، 4 بڑے فرقے، اور اسی سے پھر یہ شاخیں نکلتی گئی، اور حدیث میں تو 73 کا تذکرہ ہے، مگر آج ہم لوگ اگر انگلیوں میں گنیں گے تو لگتا ہے کہ 100-150 فرقانہ بن گئے ہیں۔ اتنے فرقے مسلمانوں میں، سب سے بنیادی 4 فرقے، ان میں سے ایک فرقہ کا نام ہے معتزلہ، ایک فرقہ کا نام ہے شیعہ، ایک فرقہ کا نام ہے خوارج، اور ایک فرقے کا نام ہے نصیبین۔ یہ 4 فرقے الگ الگ ہیں۔ اس کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 4 فرقے کیسے بنے اور ان کی نشانی کیا ہے۔ جو نصیبین کا فرقہ ہے وہ سارے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، کوئی صحابی ان کے یہاں معتبر نہیں، اور ایمان ملا ہے ہمیں صحابہ کے ذریعے سے۔ اگر صحابہ سے عقیدت نہیں ہے تو ایمان بھی شاید ہمارا قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر صحابہ پر آپ کا اعتبار نہیں رہے گا تو آپ کو دین ملا ہے صحابہ سے۔ دوسرے نمبر ہے شیعہ کا، وہ لوگ 5 صحابی کے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں، وہ شیعہ بن گئے۔ اب 2 بچے، ایک ہے معتزلہ اور ایک ہے خوارج۔ معتزلہ اور خوارج وہ ہیں جنہوں نے حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ دونوں سے کہا کہ دونوں کے دونوں اسلام سے خارج ہو گئے۔ یہ لوگ دونوں کے دونوں اسلام کے اندر داخل نہیں ہیں، دونوں خارج ہیں، جبکہ یہ لوگ بھی اسلام ہی کے اندر تھے۔ اور خارج کس کو کر رہے ہیں؟ حضرت علی کو، حضرت امیر معاویہ کو، تو ان کا نام پڑا خوارج۔ آج کا جو میرا موضوع بحث ہے وہ ہے معتزلہ۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو ان تمام فرقوں پر میں تفصیل سے بحث کروں گا۔ آج
معتزلہ کو ہم نے کیوں اٹھایا، جبکہ یہ فرقہ انڈیا میں ہے یا نہیں مجھے معلوم نہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا، شرح عقائد میں پڑھا اس کی تفسیر، مگر اس کی ذہنیت آج کے نوجوانوں کے اندر آتی ہے۔ معتزلہ جو گمراہ فرقہ بنا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل۔ غور سے سنیے گا، ایک ہے نقل اور ایک ہے عقل۔ اہل سنت والجماعت کے یہاں عقیدہ یہ ہے کہ نقل پر عقل نہیں ہے، بلکہ عقل کے اوپر نقل ہے، عقل کے اوپر نقل ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت کنفیوز کرنے والا جملہ ہے۔ نقل کے اوپر عقل نہیں، بلکہ عقل کے اوپر نقل ہے۔ میں یہ کیوں تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں، آج کل جو ہمارے بچے پیدا ہوتے ہیں کہاں پر؟ غیروں کے ہاسپٹل میں، جہاں مسلسل کوئی نہ کوئی ایک گانا بجتا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی بڑے ہاسپٹلوں میں جا کے غور کیا؟ چھوٹے چھوٹے وہاں پر اسپیکر لگے ہوتے ہیں اور ایک عجیب قسم کے ایک دھن چل رہا ہوتا ہے۔ اب وہ دھن کیا ہے وہ تو سمجھ میں نہیں آتا، مگر چل رہا ہوتا ہے۔ اس میوزک کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ توحید کے خلاف ہے۔ اب غور کرنا جا کے، اس میوزک کا جو بیک گراؤنڈ بنایا گیا وہ کروڑوں ڈالر خرچ کر کے وہ میوزک بنایا جاتا، وہ عام فہم میوزک نہیں رہتا، وہ خاص طور پہ بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں بجایا جاتا ہے جب ہمارے بچے وہاں پیدا ہوتے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ذہن کوڑا کاغذ لے کے آتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس کے ذہن پر۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کوئی کام مت کرو، سب سے پہلے اس کے کان پہ اللہ کی ربوبیت کا اعلان گھسا دو، اس کے کان پہ بتا دو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، دنیا کی کوئی طاقت بڑی نہیں اللہ کے علاوہ۔ مگر ہم لوگ بچے کی خوشی میں اس وقت مٹھائی اور لڈو اور یہ اور وہ چکر میں رہتے، اصل کام بھول جاتے۔ ایسا ہی ہے جیسے کہ شادی کرنے کے لیے گئے، دعوتیں کھائی، سب کچھ کیا، کار وار کی چابی وابی لی، مگر نکاح پڑھانا بھول گیا۔ یہی حال ہے ہمارا، جو کام کرنے کے وہ نہیں کرتے ہم۔ اب 50 دعوت کھا لو، نکاح نہ پڑھاؤ، وہ بیوی حرام حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، وہ حرام ہی رہے گی، کیونکہ آپ نے اصل کام نہیں کیا۔ اسی طرح بچے کی ولادت کی خوشی میں آپ نے لڈو تو بٹوا لیے، آپ نے سب کچھ کیا، مگر اذان نہیں دی، آپ جو ہے یہیں پر غلطی کر گئے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا، آج کل بچے پیدا ہوتے ہیں غیروں کے ہاسپٹل میں، پروان چڑھتا ہے مشنری اسکول اور کالجز میں۔ آج کسی بھی بچے کو پوچھئے بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ پی یو سی کر رہا ہوں، کہاں ایڈمیشن لینا چاہتے ہو؟ میں کرائسٹ میں جانا چاہتا ہوں، میں بالوین میں جانا چاہتا ہوں۔ لڑکیوں سے پوچھئے، وہ کہیں گے میں بشپ کاٹن میں جانا چاہتی ہوں۔ ایسے کالجز کا نام آئے گا جس کا توحید اور رسالت سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو پیدا ہوئے غیر کے یہاں، پروان چڑھا غیر کے یہاں۔ اچھا ہمارے دوستیاں، ہماری محبتیں، ہماری آپس میں کلاس فیلو، ہمارے کلاس میں سارے کے سارے ملی جلی سرکار، کیونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، منع نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں برادران وطن آئے، آپ ان کے گھر میں جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر اس رہن سہن سے ہمارے اندر ایمان میں جو پرابلم آتا ہے وہ کیا آتا ہے؟ یہاں آتا ہے کہ اچھا ایسا کیوں ہے؟ جاگنے سے کیا ملے گا؟ قبرستان گئے تو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رمضان میں روزہ رکھ کے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا ملتا ہے؟ یہ سوالات آج ہمارے نوجوان مسلمان کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگ اسے نہ کرتے ہو، مگر ہمارے سے بہت سارے نوجوان کرتے ہیں۔
تو یہ ذہنیت ہے معتزلہ کا. میں آپ کو کیا جملہ دے رہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ عقل نیچے ہے، نقل اوپر ہے. معتزلہ کہتا ہے کہ نہیں، نقل نیچے ہے، عقل اوپر ہے. یہ نقل اور عقل کی بات کیا ہے؟ نقل کہتے ہیں قرآن کو اور حدیث کو. قرآن نقل ہو کے آیا ہے، اللہ سے نقل ہو کے جبرائیل کے ذریعے سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور میرے آقا نے صحابہ کو دیا اور صحابہ نے آج تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ بنایا. یہ قرآن نقل ہو کے آیا ہے، احادیث نقل ہو کے آئی ہے. اور معتزلہ کہتا ہے کہ نہیں، قرآن اور حدیث کا وہ جملہ ہم مانیں گے جو ہماری عقل کی کسوٹی پر آتی ہے. عقل میں بات سمجھ میں آئے گی تو ہم مانیں گے، اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو نہیں مانیں گے. یہی ذہنیت آج تقریباً عام نوجوانوں کا بنتا جا رہا ہے. سر پہ ٹوپی میں کیوں پہنوں گا؟ بغیر سر کے ٹوپی کے نماز میری ہو جاتی ہے. پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں ایسے نوجوانوں سے، میرے بیٹے، ارے سر پہ ٹوپی کی کیا بات ہے؟ تو مسجد عائشہ آ جانا، صرف ایک چڈی پہننا جو یہاں سے یہاں تک ہو. کہاں سے؟ ناف سے لے کے گھٹنے تک ہو. کوئی مسجد عائشہ والا منع نہیں کرے گا، آپ کی نماز ہو جائے گی. ہوگی نہیں ہوگی؟ کوئی عالم ہو بتائے بھائی، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک اگر ڈھانک کے کوئی آدمی کھڑا ہو گیا، نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی. شکل عورت مرد کا اتنا ہی ہے. بھائی کبھی آؤ، دکھاؤ کہ آپ کی نماز ہوتی ہے، ایسے بھی پڑھو. مگر نہیں، آپ تو ماشاءاللہ شادی میں جائیں گے 10 کوٹ پہنیں گے، ادھر سے پہن رہا ہے ادھر سے پہن رہا ہے، ٹائی لگا رہا ہے، پھر جو ہے شیشے کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ مگر مسجد میں آتے وقت 50 گرام کی ٹوپی سر میں رکھنے کے لیے اتنی تکلیف ہوتی ہے. 100 دلیلیں پوچھتے ہیں کیوں رکھوں میں؟ ارے اس لیے رکھو کہ تیرے اکابرین کی یہ سنت ہے. نبی نے ہمیشہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھی ہے. جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو. پوری زندگی میں دیانت داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پوری زندگی میں نبی نے ایک نماز بغیر ٹوپی اور پگڑی کی پڑھائی. وہ تمہیں یاد رہ گئی، اور پورے 63 سال کی نمازیں یاد نہیں رہی، اسی کو دلیل بنایا. ہماری یہ ہے معتزلہ والا ذہن جو بڑوں پر اعتماد نہیں کرتا، سوچتا ہے کہ میں بہت زیادہ سمجھدار ہوں، میں کرنے والا ہوں. میرے دماغ میں تو یہ بات ہی نہیں آتی ہے کہ یہ رمضان میں روزے کیوں رکھے جاتے. بھائی اتنا سمجھ لے، تیرا رب نے تجھے کہا ہے بس ختم ہے، تیرے نبی نے کہا ہے ختم ہے. نبی کا حکم آ جائے اور اس پر جو قیل و قال کرے تو پھر اس کا فیصلہ حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا. یاد ہوگا شاید، 2 صحابی کا جھگڑا ہوا، 2 صحابی کا جھگڑا ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باتیں رکھی. رکھنے کے بعد کہا، اللہ کے نبی نے کہا ایک صحابی تھا اور ایک یہودی. 2 صحابی، ایک یہودی اور ایک صحابی، دونوں کا جھگڑا ہوا. نبی کے پاس جھگڑا گیا، اللہ کے نبی نے یہودی کے حق میں کر دیا. وہ صحابی جو ابھی تک صحابی مسلمان کہا جا سکتا ہے، صحابی کا کیا کہے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے راضی نہیں ہوا. صدیق اکبر کے پاس گئے، انہوں نے کہا تیرا ناس ہو، نبی کے فیصلے کے بعد میں فیصلہ، نکل یہاں سے. صدیق اکبر نے گیٹ آؤٹ کر دیا. خیال آیا یہودیوں کے بارے میں حضرت عمر بہت سخت ہے، ایمان کو بہت پسند کرتے ہیں. ان کا درہ امتیاز یہ ہے کہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی شیطان خالی کر دے. اس کے دل میں خیال آیا ہو نہ ہو یہودی کا خلاف فیصلہ عمر ہی کر سکتے ہیں. وہ گئے اور جانے کے بعد حضرت عمر سے کہا کہ میرا یہ معاملہ ہے، ذرا آپ فیصلہ کر لیں.
وہ جو یہودی تھا انہوں نے کہا کہ عمر سے کہ عمر آپ کے یہاں آنے سے پہلے ہم لوگ یہ فیصلہ لے کے نبی کے دربار میں جا چکے تھے اور نبی نے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے حق میں فیصلہ کیا، مگر یہ مسلمان ہے کہ مانتا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ اچھا میرے نبی کا فیصلہ ہی نہیں مانتا، پھر یہ مسلمان بھی ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، حدیث بھی پڑھتا ہے، اچھی بات ہے۔ بیٹھیے آپ 2 منٹ میں اندر سے آتا، یہ مسلمان خوش ہوا کہ آج میرے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اندر گئے، تلوار لائے اور لگائے یہاں سر گردن سے الگ۔ مدینے میں منافقین تھے، انہوں نے واویلا بچایا، کہا کہ عمر نے ایک مسلمان کا قتل کیا ہے، اس لیے عمر کو بھی قتل کیا جائے، قصاص۔ ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ کہا کہ ایک انسان کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جائے، کسی نے کسی کا دانت توڑا اس کا دانت توڑا جائے، کسی نے کسی کے آنکھ کھولی ہے اس کی آنکھ کھول دی جائے، کسی نے ہاتھ کاٹا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، ظلم کا ایسے روکے گا۔ آج تو مسلمان اتنے ہندوستان میں مارے جا رہے ہیں، اگر اس کے بدلے میں اس کو مار دیا جائے جو مسلمانوں کو مار رہا ہے تو دوسرا کوئی مارنے والا پیدا نہیں ہوگا، مگر نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان مر گئے، ختم، جنازہ پڑھ دیا، دفنا دیا، باقی ان کے حکومت ان کے ساتھ ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، جوڈیشری ان کے ساتھ ہے، کورٹ ان کے ساتھ ہے، ساری چیزیں ان کے ساتھ ہے۔ نتیجہ یہ ہے مسلمان مرتے جا رہے، مرتے جا رہے۔ میرے حال میرے دوستوں اور بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا عقل اور نقل کی بات۔ ہر بات ہماری عقل پہ آ جائے یہ کافی نہیں، یہ پاگل مت ہے۔ مثال کے طور پر آج سے 10-20 سال پہلے کسی سے اگر کہا جاتا تمہارا شوگر بڑھ گیا ہے، مانتا ہو؟ نہیں مانتا۔ ایک پاگل کدھر سے شوگر آئے گا؟ گندے سے پیدا ہوتا ہے شوگر، فیکٹری اس کی الگ ہوتی ہے۔